امام حسین نے جب اپنی تلوار کو لہرایا تو یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھی جیسے بنیے کی دکان پر گاجر مولی کٹ رہے ہو. امام حسین نے اپنی بہن زینب کے ہاتھ کو چوما اور کلائی کو. زینب نے گلا چوما، حسین نے بہن کی کلائی چومی، اور اشاروں میں دونوں نے اپنا علم بتا دیا. امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب سے پوچھا، بہن آج تم نے خلاف معمول، تمہاری عادت پیشانی چومنے کی تھی، تم نے گلا کیوں چوما اور میری زلفوں کو کیوں چوما؟ تو زینب نے کہا اب یہ ہماری آپ کی آخری ملاقات ہے. آپ خیمے سے نکلتے جائیں گے سانسیں لیتے ہوئے، لیکن لوٹ کے نہیں آئیں گے. اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ میری ماں فاطمہ زہرا میرے خواب میں آئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تمہارے حسین کا آخری دن ہے. امت ان کے گلے کو کاٹے گی اور ان کے سر کے بال خون سے لت پت ہوں گے. زینب صبر کا دامن نہ چھوڑنا، یہاں پر کوثر کا حوض منتظر ہے، تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا. وہ گلا جو مشیت الہی کی تکمیل میں کٹے گا، وہ زلفیں جو خون سے لت پت ہوں گی، میں ان دونوں کو بوسہ لیتی. مگر بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے میری کلائی کیوں چومی؟ تو امام حسین نے بتایا کہ ہاں مجھے بھی میرے والد بزرگوار امام علی ابن ابی طالب مجھے بھی خواب میں بتا گئے، حسین صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہن گرفتار کی جائے گی، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگیں گی، تو جو کل ہونے والی جگہ پر ہتکڑی لگے گی میں اسے سلام کرتے ہوئے اسے بوسہ لے رہا ہوں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی یزیدی یہ نہ کہے کہ اچانک مار دیے گئے. ارے وہ تو جب سے پیدا ہوئے ہیں اسی شہادت کے انتظار میں تھے، رب کی مرضی تھی شہادت. دادا جان نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی رضا الہی کے لیے. یہ اور بات ہے کہ مینڈھا کٹ گیا، اسماعیل بچ گئے، خون نہیں بہا، رگ نہیں کٹی، لیکن قربانی تو مکمل ہو گئی. ایک وہ قربانی دادا نے دی تھی جو کامل و اکمل ہے، لیکن خون کی ایک بوند باہر نہیں. اور ایک دوسری قربانی کربلا میں ہے جو اسی دادا کے پوتے کی ہے، جس کی ابتدا اسماعیل، اس کی انتہا شہادت حسینی، گردنیں کٹ گئی. یہ اور بات ہے کہ امتی کی بڑی سے بڑی قربانی نبی کی کسی قربانی کے مساوی نہیں ہو سکتی. نبی تو نبی ہے، صحابی کے عمل کے برابر بھی ہمارا عمل نہیں ہو سکتا، مگر بات کیفیت کی ہے کہ وہاں اسماعیل کو بچانے میں نور بچ رہا ہے. بات حکمت کی ہے، وہاں اسماعیل کو بچانے میں نور محمدی بچ رہا ہے، یہاں حسین کے کٹانے میں دین محمدی بچ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، خانواده اشرفیہ. امام نے خیمہ چھوڑا، صبر کو کلیجے سے لگایا، علی مرتضی کے حوصلے کو سینہ بنایا، رسول پاک کی دعا کو اپنا ہتھیار بنایا، دلدل سوار بیٹھ گیا گھوڑے کی پیٹھ پر، پکڑ لیا لگام،
ایسا لگام پکڑا جیسے کائنات کا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ حسین کی تلوار میان سے باہر آئی، بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، لاشوں کی لاشیں اٹھا چکا ہے حسین، جوان بیٹے کی جوانی لٹ گئی نگاہوں کے سامنے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو سرنڈر ہو جاتا، کوئی دوسرا ہوتا تو آتم سمرپن کر دیتا، کوئی دوسرا ہوتا تو ٹوٹل سرنڈر ہو جاتا۔ اور یہی یزیدیوں کو امید تھی کہ علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کا سینہ چور ہو گیا ہوگا، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل پھٹ گیا ہوگا، عباس کے بازو کاٹ لیے گئے، حسین کا حوصلہ مٹ گیا ہوگا، اور بھوک پیاس کی وجہ سے کمزوری نے گھیر لیا ہوگا، اب یہ ہم سے لڑ نہیں سکتے۔ سارے یزیدی ٹوٹ پڑے، سارے یزیدی ٹوٹ پڑے۔ کمزور ہے حسین، ناتواں ہے حسین، غمزدہ ہے حسین، بے سہارا ہے حسین، بے چین ہے حسین، کمزور اور ضعیف ہے حسین، طاقت چلی گئی حسین کی، شخصہین ہو گیا حسین، حملہ کرو۔ مگر جب حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا، امام حسین نے جب اپنی تلوار کو لہرایا تو یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھی جیسے بنیے کی دکان پر گاجر مولی کٹ رہے ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، حضور غازی ملت، نعرے تکبیر۔ عربی میں بولتے ہیں کہ میں منا پہ حملہ کیا، میں سرا پہ حملہ کیا، مقدمت الجیش کو روک لیا، قلب پہ حملہ کیا۔ بس یوں سمجھ جاؤ، کبھی حسین کی تلوار اتر کو چمک رہی ہے تو دکھن کو چمکی، دکھن سے چمک کے نکلی تو پورب کو چمکی، پورے میدان پر چھا گئی، اور اس تلوار سے لوگ گھائل ہو رہے ہیں۔ یزیدی بھیڑیوں کے لاشوں کے لاشیں نکل رہے ہیں۔ حیدری کچھار کا شیر نر بپھر کر جب یزیدیوں پہ حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، تلوار چمک رہی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے ستارے تلوار میں سما گئے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ نو کے نیزہ پر ساری بجلیاں سمٹ گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ فرشتوں کی قطار آمین کہہ رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت ان کے سروں پہ سایہ دے رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ کی دعا تقدیر بن گئی ہے، ایسا لگتا تھا چادر زہرا نے آبرو بچا لیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ مصطفیٰ مدینے میں نہیں کربلا میں حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غازی ملت، شہنشاہ خطابت، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم سرکار کلا، نعرے تکبیر۔ ایسا لگتا تھا کہ گنبد خضرا سے روح مصطفیٰ، روح ابو بکر، روح عمر ابن خطاب کربلا میں پیٹھ تھپتھپا رہی ہو، ایسا لگتا تھا کہ جنت البقیع سے عثمان ذوالنورین دعا کر رہے ہو اور فاطمہ نے ہاتھ اٹھا دیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ ان کے قبضے پر قدرت نے اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ تلوار چلتی رہی، گلا کاٹتی رہی، شیر خدا کا شیر، شیر خدا کا شیر جنگ میں للجھا رہا، لڑتا رہا۔ یزیدیوں میں بے چینی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، کہیں ایسا اتہاس نہ بن جائے کہ ایک ہی سپاہی نے 20,000 لشکر کو مار گرایا، ایک ہی سپاہی نے 20,000 لشکر کو مار گرایا۔ ایک ہلچل مچ گئی، لیکن اسی وقت جب جناتوں نے آ کے کہا سرکار ہمیں مدد کی اجازت دیجئے، کہا نہیں، امتحان میں حسین ہے اور امتحان میں نقل کرنا، امتحان میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے۔
حسین نے مدد لی ہے لیکن جب فاطمہ کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب علی کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب نبی کی گود میں تھا، مدد لی ہے جب اہل بیت کے جھرمٹ میں تھا، میں نے مدد لی ہے جب صدیق و فاروق سامنے تھے، ارے جب میری تربیت گاہ میں تھا، جب میں درس گاہ میں تھا، ہر استاد سے مدد لیا، جب میں درس گاہ میں تھا ہر ٹیچر سے مدد لیا، جب میں اسکول میں تھا میں نے سب سے مدد لیا، لیکن ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا جرم ہے۔ اب نہ کہنا کہ کربلا کی پریشانی میں حسین نے نبی سے مدد کیوں نہیں مانگا، علی سے مدد کیوں نہیں مانگا، فاطمہ سے مدد کیوں نہیں مانگا۔ اب جواب مل گیا، حسین درسگاہ میں نہیں تھے کہ مدد لیتے، امتحان گاہ میں تھے، ایگزامینیشن ہال میں تھے، اور یہ بتا رہے تھے جو نبی نے سکھایا دیکھ میں سیکھ چکا ہوں، جو علی نے بنایا ہے میں بن چکا ہوں، جتنا فاطمہ نے سنوارا ہے میں سنور چکا ہوں، جتنا حسن نے